ذات بابرکات پر حضرت علیہ السلام کے بعد خدا کرے ہماری حاضری قبول ہو۔ اس سے پہلے بھی ہم بار سے حاضر ہو چکے ہیں، اب یہ دوبارہ حاضری ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ دوبارہ پھر اسی خدا سے مانگ رہے ہیں اور وہی کچھ مانگ رہے ہیں۔ اگر سے یوں سمجھا جائے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی بھکاری آیا ہے اور وہ اس نے مانگا ہے اور اس کا مانگنا اس بادشاہ کو، اس امیر کو پسند آ گیا ہو کہ اس نے جو مانگا ہے اچھا مانگا ہے، اچھے طریقے سے مانگا ہے، اور وہ خود ہی مہربانی کر کے وہ امیر صاحب ثروت بندہ خود ہی اس بھکاری سے کہہ دے کہ یار ایک دفعہ پھر مانگنا، کیا مانگنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے رب سے مانگا ہے اللہ کو وہ پسند آیا ہو اور پھر یہ حکم ہے کہ پھر مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ قرآن مقدس دعا کے بارے میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، یا اللہ ہم مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ تجھے فرما رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو۔ اگر ہم تیرے بندے تجھ سے مانگیں گے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو میں استجب لکم، نتیجہ یہ ہوگا مانگتے تم جانا دیتا میں جاؤں گا۔ استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ اب قرآن مقدس کا ارشاد ہے کہ میں قبول کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے وہ نہیں ہو رہی، یا اللہ پوری بات ہوتا مل جائے وہ نہیں مل رہا، یا اللہ قرآن کا جھگڑا ہے وہ حل نہیں ہو رہا، مقدمہ دیر دور جا رہا ہے وہ میرے حق میں نہیں ہو رہا، میری آپ کی پریشانی ہے۔ تو قرآن مقدس سے فرماتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اور میری دعا کو 10 سال ہوا قبول نہیں ہو رہی، تو کیا کہ رب کی طرف سے ہے؟ اس کا جواب ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی دعا کو مسترد نہیں کرتا۔ البتہ میری دعا میں خود ہی کچھ ایسی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے پیٹ میں رزق حرام ہے اور وہ گزرے اوقات اس کا حرام ہو سکتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو مجھے سوچنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میں رزق حرام کا حق کھا رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، وہ حرام کا طریقہ ختم کر کے حلال یا معاشی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دور میں بادشاہ بھی لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بات نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بندے آئے اور کہ آپ اللہ کے کریم ہیں، دعا کریں بارش ہو جائے، کہاں خالی مسلط ہے۔ تو آپ نے بارگاہ قدس میں کی کہ یا اللہ تیرے بندے تو اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تمہیں بارش عطا کر دیں۔ تو حکم ہوا کہ کریم میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ کیوں؟ تو حکم ہوا اس لیے کہ ان کے اندر ایک دن خور بندہ بیٹھا ہے جو لوگوں کو لڑاتا ہے، تعلیم اختلاف پیدا کرتا ہے، رشتے داروں میں گڑبڑ پیدا کرتا ہے۔ چونکہ وہ چیزیں خور ہے اس لیے میں ان کی دعا کسی کی نہیں قبول کرتا۔ مسئلہ کا عمل کرتے یا اللہ یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہے، تو مجھے فرما دے کہ مجھے خور کون ہے، میں اسے نکال دیتا ہوں، باقی لوگوں کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو بعد میں کریم کیا میں ہی وہ کام کروں جس سے روکتا ہوں؟ جب میں کہوں گا کہ وہ چغل خور ہے تو یہ بھی چوری ہو جائے گی۔
چوری سے تو مرے گا، اور جب میں کہوں گا کہ موسیٰ وہ چوری خور ہے تو یہ چوری ہو گئی. معلوم ہوا کہ چوری خوری جو ہے یہ بھی میری دعا کے درمیان رکاوٹ ہے. اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اس کا بیمار تو نہیں ہوں. اس لیے حدیث بات میں آتا ہے، حدیث بات میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو لوگوں کے حق مارتا ہے ایسے لے کر نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے فراڈ کے ساتھ کمائی کی وہ لوگ جو حق مارتے ہیں لوگوں کے ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ بات اندر آ رہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چلو کھولتی ہیں دعا ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں اور قبول ہو، لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں اور پھر بھی دعا قبول ہو گئی، حرام بھی کھاتے ہیں پھر بھی دعا قبول ہو گئی. ایک ہے ضابطہ، ایک ہے اختیار. قانون اور اختیار یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. قانون تو یہی ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہ ہو، مگر اللہ جو مالک الملک ہے قادر ہے اس کا اختیار یہ ہے کہ قبول کر لے، اس کا قبول کر لے. قانون تو یہی ہے کہ دعا چلے خور کی دعا قبول نہ ہو، مگر اللہ قانون اس کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو بدل دے. تو مجھے اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری دعا میں رکاوٹ ہے تو کہیں یہ خرابیاں تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. تو وہ بھی دل میں فیصلہ کرنا چاہیے مجھے آپ کو کہ وہ خرابیاں دور ہو جائیں. البتہ دعا میں ایک بات کرنے سے پہلے کہ دعا کی قبولیت میں ضرورت ہے اخلاص کی. میرے دل کے اندر اخلاص ہوگا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اجابت تک بڑے حق پہلے استقبال میں آئی ہے جب بندے کے دل میں خدا کا خوف، خدا کی یاد اور اخلاص ہوتا ہے تو پھر دعا خود قبولیت لینے کے لیے بڑھ کر آتی ہے، عرش سے آتی ہے اور دعا کو لے کر چلی جاتی ہے اس کی رحمت. پورے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، مولانا جلال الدین رومی ہمارے بزرگ گزرے تھے، وہ بات کرنا کے فرماتے ہیں مسلم شریف میں گویا تھا پہلے درجے کا گاتا تھا، لفظیات کا بڑا ماہر تھا اور لوگوں میں بڑا پسند تھا. لوگ اسے بلاتے، پیسے دیتے، ڈھیروں کو ڈھیری نام سے ملتے. بوڑھا ہو گیا، گلے میں جواب دے دیا. اب کوئی گانے کی سننے کے لیے بلاتے ہیں اور حال یہاں تک پہنچی کہ اسے لوگ قرض بھی نہیں دیتے کہ بابا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، قرض کی ادائیگی کیسے کرے گا. اور یہ ایسا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اپنے اسی وقت تک ساتھ رہتے ہیں جب تک وہ ہاتھ میں شہ رہتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ہم میں سے غریب ہو جائے تو رشتے دار کمی کراتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. اگر ایسے آدمی کو کوئی پوچھتا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ پوچھتے ہیں. ایسے بندے کو جیسے ماں نہ پوچھے، باپ نہ پوچھے، بہن نہ پوچھے، بھائی نہ پوچھے، رشتے دار نہ پوچھے، اسے پوچھیں گے تو مصطفیٰ پوچھے. لوگ گرے ہوئے کو دیکھ کر مذاق کر کے چلے جاتے ہیں، مگر محبوب وہ محبوب ہے جو گرے ہوئے کو اٹھا کر سینے سے لے جاتے ہیں. اسے خیال ہے کہ میں توبہ کروں، زندگی تو میری گزر گئی، مرنے والا ہوں، لڑکھڑاتا ہوا اٹھا گھر سے جنت البقیع میں چلا گیا. مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام ہے جنت البقیع. یہاں 10,000 صحابی مدفون ہے، 10,000 صحابی کی قبریں یہاں بڑا ہوا، بڑے درد سے ہوا، ساری زندگی بدماشیاں کرتا رہا، ساری زندگی خباستیں کرتا رہا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، مگر رویا بڑے درد سے رہا. میرے فاروق کا زمانہ ہے، میرے فاروق کو الہام ہوا. الہام کہتے ہیں دل میں، مومن کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ میں یہ سمجھوں.
میرے سبوں کو یہاں ہوا کہ جنت البقیع میں میرا ایک بندہ، میرا ایک دوست وہ بھوکا ہے، اسے جاؤ کھانا ملا۔ میرے سروں کا ہے، دیکھا پورے قبرستان کے اندر کوئی بندہ نہیں، وہ بوڑھا جو کئی دفعہ میرے سروں کے ہاتھوں سے کوڑے کھا چکا تھا، سزا کھا چکا تھا، وہ تھک ہار کر گرا ہوا ہے اور بےہوش پڑا ہے۔ فاروق اعظم اسے دیکھ کر واپس ہوتے ہیں کہ میرے رب کا حکم الہام تو یہ ہے کہ وہ میرا دوست ہے، اور یہ بندہ تو خدا کا دشمن ہے، اسے ساری زندگی شراب نوشی میں گزاری، بدماشی میں گزاری، جنون میں گزاری، یہ کیسا ہے؟ میں میرا واپس ہوئے تو پھر کئی چند لقاء کا الہام ہوا، عمر یہی ہمارا یار ہے، یہی ہمارا دوست ہے، میرے اللہ میں قربان جاؤں، یہ تو تیرا دشمن تھا، ساری زندگی بیٹھا رہا، نفسیات کرتا رہا، نجائز جائز کام کرتا رہا، اب یہ دوست کیسے ہو گیا؟ فرمایا عمر ٹھیک ہے، جب یہ برے کام کرتا تھا اس وقت میرا دشمن تھا، مگر اب آج اس نے دل کے اندر سے درد اللہ کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، لہٰذا وہ دشمن دوستی میں بدل گئی۔ بندہ یہی ہے، اسے جاؤ بیٹھو اور بیٹھے رہو جب تک یہ خود جاتے نہ، ایسا نہ کرنا کہ وہاں جا کر سیکھو خدا کی دیار میں تیری پوجا ہے، میری یار کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، کہاں دشمن ہے، کہاں دوستی کا یہ پہلو ہے کہ میرے سروں کو ہے اور میرے سروں کو عظیم جرنیل ہے، یہ 40 لاکھ مربع میل پر جن کے 10 سالہ دور میں کوئی ایک شہر کسی یہودی کی، کسی عیسائی کی، کسی غیر مسلم کی، کسی دفتر میں درد نہیں کہ فلاں مسلمان نے فلاں غیر مسلم کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھا ہے، وہ جگہ ہے تمہیں بیٹھے رہنا ہے، اس جگانا نہیں میری نیند میں خراب ہو گئی، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندہ سے مارا کر دیا، کہاں وہ بدکردار ہے، کہاں وہ مجرم ہے، کہاں وہ ظالم ہے، اور فروغ بیٹھے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ ایجاد کا کب ہے۔ بابا نے آنکھ کھولی، بوڑھے نے دیکھا فروغ سراہے بیٹھے، ڈر گیا، گھبراہٹ اٹھا، کہا نہیں اب مجھے قبرستان میں بھی مارنے آ گئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جوانی تھی تھوڑے سے خدا کریے اپنا ماما فاروق اعظم جلیل القدر خلیفہ پیچھے دوڑ کے فرماتے ہیں کہ بابا میں تجھے مارنے نہیں آیا، تجھے خوشخبری سنایا ہے کہ خدا نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، اب یہ کہاں دشمنی اور کہاں دوستی چلی گئی، کہاں تک پہنچا، یہ کرم تھا، اس کا اخلاص تھا، دل سے بات نے معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دعا میں ایک فائدہ یہ ہے کہ عجز پیدا ہوتا ہے، اور عجز اللہ کو پسند ہے، تکبر سے پسند نہیں ہوتا ہے۔ جب سارے ڈاکٹروں سے لاعلاج بندہ ہو جاتا ہے تو یا اللہ میں مر رہا ہوں، لاعلاج ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ دعا میں یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی سنت ادا ہوتی ہے، ہر نبی نے خدا سے مانگا ہے، ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے خدا سے نہ مانگا۔ تیسرا فائدہ دعا میں یہ ہے کہ ساری ہماری عبادات دین کی خدا تک جانے کا راستہ ہے،
نماز کی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، 10-15 منٹ لگتے ہیں۔ روزہ بھی خدا تک جانے کا راستہ ہے، مگر 58 گھنٹے سے کرنا پڑتا ہے۔ حج بھی خدا تک جانے کا راستہ ہے، 1.25 لاکھ خرچ بھی ہے، 1.5 مہینہ گھر سے دلی بھی ہے، چچوں سے جوائی بھی ہے۔ یہ سارے راستے خدا تک جانے کی ہیں، مگر سارے ذرا لمبے ہیں۔ دعا خدا تک جانے کا وہ راستہ ہے کہ شارٹ کٹ مختصر۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں مجبور ہوں مجھے معاف کر دے، رب تک تو پہنچ گیا۔ یا اللہ میں بھوکا ہوں کھانا دے دے، خدا تک آ گیا۔ تو اس دعا میں کئی الفاظ خدا کرے یہ دعا میری اور آپ کی ناکام الفاظ کی آخری دعا ہے۔ خدا